دین کی اساس یوں تو عقیدہ ہے، لیکن عملی زندگی میں آج کل کے دور میں عقیدہ اساس نہیں ہے، عقیدہ ثمر ہے۔ اور یہ فطری قاعدہ بھی ہے کہ جو پھل ہوتا ہے کسی درخت کا وہی اس کی بنیاد بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر بنیاد ہے دین کی تو عقیدہ ہی پھل بھی ہے، اور اگر پھل نہ پکے تو پھر آئندہ فصل اگانے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ عقیدہ پھل ہے کردار کا۔ یہ بات مولوی سے زیادہ اہل مغرب نے سمجھ لی ہے، اس لیے وہ آپ کو کافر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس مسلمانوں کو عقیدہ تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن بے حیائی پہ لگانے پہ کھربوں ڈالر صرف کر رہے ہیں، کہیں فلم کی شکل میں، کہیں ڈرامے کی شکل میں، کہیں گانے بجانے کی شکل میں، اور اب تو اس سے بہت آگے چلا گیا ہے کام۔ ہمارا مولوی تو بیچارہ سادہ ہے اور ٹی وی والوں کی دکانیں توڑ رہا ہے۔ ٹی وی پہ تو اب کچھ نہیں رہا، اب تو سارا کچھ کمپیوٹر پہ چلا گیا ہے، اور لوگ یہاں سے بیٹھ کر ڈالروں میں بکنگ کراتے ہیں اور ساری ساری رات فوش اور بے حیا فلمیں کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں، جن سے مولوی واقف بھی نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر بلا کیا ہے، اور بڑے بڑے پارساؤں کے دامن اس میں تر ہیں۔ ہمارے بزرگ محترم قاضی حسین احمد صاحب کا بیٹا اسی فن میں ڈگری لے کر امریکہ سے آیا، اور پاکستان میں اس کا بھی سیٹلائٹ چینل کا لائسنس ہے، اور وہی فلمیں وہ بھی بیچ رہا ہے۔ یہ دو چار پٹھان، یہ دو چار پنجابی سڑک پہ بیٹھے، ان کی ٹی وی تو آپ توڑ دیتے ہیں اور ان کی کیسٹیں تو آپ جلا دیتے ہیں، یا اس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس کیمرے پہ اللہ کا نام کیوں آ رہا ہے، کہ یہ اس لیے آ رہا ہے، کسی کو تصویر بنانے کا شوق نہیں ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بات جو صرف یہاں چند سو کے سامنے ہو رہی ہے، یہ شاید چند لاکھ افراد تک پہنچ جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر بیٹھی ہیں وہ بھی سن سکیں، سمجھ سکیں۔ یا آدمی تو بات کر کے چلا جائے گا، نوشتہ بماند سیاہ بر سفید، نویس اندرا نیست فردا امید، جو لکھا جاتی ہے وہ سیاہی سفید کاغذ کے اجلے دامن پر رہ جاتی ہے، جبکہ لکھنے والا رخت سفر باندھ چکا ہو۔ اگر یہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہوتا تو شاید آج ہم وہی تقاریر پھر براہ راست سن رہے ہوتے ٹیلی ویژن کی اور اس کیمرے کی وساطت سے حضرت رحمت اللہ علیہ سے۔ تو ایک نقش ثبت ہو جاتا ہے، کوئی بھی آلہ جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ اب یہی اسلحہ ڈاکو کے پاس ڈاکہ ڈالنے کے لیے حرام ہے اور مجاہد کے پاس جہاد کے لیے فرض ہے۔ یہ بھی ایک مشین ہے، اگر اس سے برائی پھیلائیں گے آپ تو یہ برے نتائج پیدا کرے گی، اور برائی اگر یہ پھیلا رہی ہے تو آپ روک بھی اسی سے سکتے ہیں۔ جو برائی ویڈیو یا ٹی وی سے پھیلائی جا رہی ہے اسے روک بھی آپ ٹی وی سے، گھوڑے پر جو بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے آپ گدے پر بیٹھ کر اسے نہیں مل سکتے، آپ کو بھی گھوڑے پہ بیٹھنا ہوگا۔ اگر برائی ٹیلی ویژن پھیلا رہا ہے تو یہی ذرائع برائی کو روکنے کے بھی، اس کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوں گے۔ جتنا زور علماء نے ٹی وی توڑنے پہ لگایا، اتنا زور اگر ٹی وی اسٹیشن سے دینی پروگرام نشر کرنے پہ، اصرار کرنے پہ لگایا جاتا تو چلو جہاں دو چار خراب آتے ہیں وہاں ان کے مقابلے میں دو چار دینی پروگرام بھی آتے، اور کسی کو تو ذوق پیدا ہوتا، کوئی تو سنتا۔ قرآن کریم کے پڑھانے کا ایک پروگرام ضیاء الحق مرحوم کے عہد میں چلتا رہا، قاری خوشی محمد اور دوسرے قاری بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو لاکھوں بچوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قرأت کی اصلاح کر لی، پڑھ لیا قرآن کریم۔ تو ان غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر ہم نے اپنی تباہی کو آواز دی۔ جب مشرق وسطیٰ پہ
بمبارڈمنٹ ہوئی تو میں اس کے بعد ایک دفعہ امریکہ میرا جانا ہوا تو مجھے مسلمان انجینئر ملے جو اپنے ہاتھ کاٹتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا تھا، ان جہازوں میں آٹومیٹک اور کمپیوٹرائز سسٹم ہم نے فٹ کیے تھے کہ یہ اپنے آپ بم گراتے پھریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آخر مسلمانوں کو ہی تباہ کریں گے۔ اور یقیناً جنہوں نے کابل میں گرائے ہوں گے کیا انہیں بھی مسلمان انجینئر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہو جائے کہ یہاں امن ہو جائے، تحفظ ملے، اور ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو یا جو امریکہ، برطانیہ، یورپ کے دوسرے یا جاپان میں جو کام کر رہے ہیں انہیں یہاں کام دیا جائے، یہاں بلایا جائے، تو پاکستان تو صرف ان کے واپس آنے سے دنیا کا جدید جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے موسٹ ماڈرن، اس کا دنیا کا صف اول کا ملک بن جاتا ہے۔